السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، طاقتوروں نے کھینچ دی ہے لکیر اور صاف بتا دیا ہے کہ جس نے ادھر ہونا ہے ادھر ہو جائے، جس نے ادھر ہونا ہے وہ ادھر ہو جائے، اور گنڈا پور کا شکار ہے اب مکمل تیار، جبکہ ڈانگ جو پھیری جانی ہے وہ حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور صاف بتا دیا گیا کہ بھائی یہ اب آپ ہی نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں جو آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ سڑکوں پر تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، وہ تو پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل ہے۔ تو سڑکوں پہ جو آج احتجاج کی کال دی تھی، اور جو میں نے آپ کو آج صبح والے ولاگ میں جو اپنا اندازہ بتایا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اس طرح کا مؤثر احتجاج کرنے کی اب کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ البتہ میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان اب ضمانتیں کرا کے جو سال سے تقریباً 8-10 مہینے سے چھپے ہوئے تھے، وہ اب نکلنے شروع ہوئے ہیں، تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ضرور لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں وہ ضرور نکلیں گے۔ تو وہی ہوا، اور جتنے بھی شہر تھے وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں درجن کہیں 2 درجن، بہت زیادہ جہاں پہ نکلے، میرا خیال ہے لاہور میں نکلے تھے کوئی 2.5 درجن لوگ تھے، وہ 4-5 گاڑیاں تھیں۔ اچھا، یہ بڑی سائنس تھی۔ آج تھی بارش تقریباً ملک کے زیادہ تر حصوں میں۔ اچھا، بارش میں ہوتا کیا ہے کہ بارش میں ایک تو ٹریفک ویسے بھی سلو ہوتی ہے، اور پھر ٹریفک چونکہ سلو چلتی ہے تو اس لیے رش لگ جاتا ہے۔ اب یہ بڑا آسان طریقہ ہے جی، کسی نے بھی احتجاج کرنا ہو کہ اس ساری ٹریفک کے بیچ میں 2-3 گاڑیاں پیرلل آپ چلا لیں، اس کے بعد پیچھے وہ میلوں لمبی قطار لگ جاتی ہے، بس کیمرہ اٹھائیں، آگے جو 2-3 جھنڈوں والی گاڑیاں ان کی ویڈیو بنائیں، اور پیچھے ساری قطار دکھا دے کہ جی یہ ساری دنیا جناب پی ٹی آئی تے عمران خان ہستی نکل رہی ہے۔ کچھ ایسی مطلب صورتحال آج بھی تھی کہ وہ 2-2.5 درجن لوگ تھے، اور ان کی جو ویڈیوز وغیرہ بنائی گئیں وہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مین سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر وہی کچھ شیئر ہوتا رہا۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جناب وہ چھتریاں ہی چھتریاں، ان میں خواتین ہی خواتین، اور نعرے لگ رہے ہیں عمران خان زندہ باد اور یہ اور وہ۔ اور میں نے غور سے اس کو ویڈیو کو دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو کوئی خواتین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ویسے ہی کہیں ایک ہجوم گزرا تھا خواتین کا چھتریوں والا، ان میں سے کوئی پی ٹی آئی کی کوئی خاتون نہیں تھی، کسی نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا تھا، کسی نے کوئی ٹوپی نہیں پہنی تھی، کسی نے کوئی پی ٹی آئی کے کلر کا وہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں لگائی جاتی ہیں یہ ایڈیٹنگ کر کے لگائی جاتی ہیں کہ آپ مجمع کوئی اور دکھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے آوازیں کوئی اور لگا دیں، کسی کے خلاف لگا دیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا چور ہے، کسی کے بارے میں کر دیں کہ جی فلانا کہہ رہے ہیں جی زندہ باد ہے، فلانا مرد آباد ہے۔ تو وہ واردات البتہ آج ضرور ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ملک کے جو مختلف حصوں میں جو اکا دکا مقامات پہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نکلے ہیں، اور چونکہ وہ اب کوئی بھی ایک پولیس کی زبان میں کہتے ہیں جی مجمع غیر قانونی، تو وہ جب شرع عام پہ رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، مجمع غیر قانونی مقرر کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر پولیس ان کو کہتی ہے کہ بھائی یہ آپ مہربانی کریں سائڈ پہ ہو جائیں، مطلب آپ ٹریفک میں خلل نہ ڈالیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر 2-2.5 درجن بندے ہوں یا 1.5 درجن بندے ہوں، تو اب ان کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ وہ لاہور کی مال روڈ کو بلاک کر دیں اور مطلب آدھا لاہور شہر جام ہو جائے، تو یہ تو الاؤ نہیں، کوئی بھی حکومت نہیں کرتی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ روڈ کو ان بلاک کریں، سائڈ پہ ہو جائیں، اپنا پروٹیسٹ کریں، آپ جو پرامن احتجاج ہے، تو وہ پھر کدھر ماننے والے ہیں؟ پھر وہ جب نہیں ماننے والے تو پھر پنجاب پولیس کو منوانا آتا ہے، تو پھر پنجاب پولیس نے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مبینہ طور پہ کچھ نہ کچھ ڈانگ سوٹا کیا ہے، کچھ بندے شندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ تو یہ وہ پھر جو ان کا احتجاج تھا، یہ یاد رہے کہ یہ ان کا تیسرا احتجاج ہے جب سے الیکشن ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 احتجاج جو ہے وہ بھی بالکل فارغ تھے، اور یہ والا بھی اس کو ہم کم از کم کامیاب کال نہیں کہہ سکتے۔ کامیاب کال تو نہیں کیا کہنا، بلکہ اب اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ بس نہ ہونے کے برابر ہی کوئی احتجاج ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ چند لوگ تھے وہ نکلے، لیکن کسی بھی جگہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی شہر میں جو کارکنان ہیں یا احتجاج جو ہے وہ 3 ڈیجٹ میں کوئی بھی نہیں پہنچا، یعنی کہ 100 بندہ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ بھی ان کا پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب، اور اب وہ جو پارلیمانی اس کا نام ہے سنی اتحاد کونسل،
انہوں نے جناب باقاعدہ طور پہ صدارتی امیدوار جو میں نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو اب باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اپنا صدارتی امیدوار بنا دیا گیا ہے، بلکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے گئے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھی جو علی امین وغیرہ، وہ جو کیا نام ہے ان کا، علی محمد خان وغیرہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے، عمر ایوب وغیرہ، انہوں نے جناب باقاعدہ طور پہ ان کے صدارتی امیدوار کے طور پہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اچھا جی، محمود خان اچکزئی صاحب، اب بات آ جاتی تو پھر کرنی تو پڑتی ہے نا جی۔ محمود خان اچکزئی صاحب وہی آدمی نا جن کی کنٹینر پہ عمران خان صاحب وہ سر پہ دوپٹہ پہن کے نقلیں وکلیں اتارا کرتے تھے، اور ساری پی ٹی آئی اوئے توئے کر کے پڑی ہوتی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف۔ اچھا، پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ 2 دن پہلے ایک تقریر کر دی قومی اسمبلی میں، اور وہ کچھ انہوں نے دھاندلی وغیرہ کا رونا رویا۔ انتخابات میں بہت سارے لوگوں کو شکایاتیں ہوتی ہیں، ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، تو بس سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کو پھر اور کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں، تو انہوں نے کہا جی کوڑا محمود اچکزئی کے خلاف کون سی تقریریں، کون سی گالیں گلوچ، بھائی جان اپنے بڑے بھائی ہیں جناب، اپنے بزرگ ہیں اچکزئی صاحب، تو وہ عمران خان صاحب نے مطلب کوئی کام رہ نہیں گیا جو انہوں نے نہ کیا ہو، جہاں سے انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو، جہاں سے وہ اپنی کیا کہ مکرے نہ ہوں، یا لوگوں کو خلاف جو مہمیں چلا کے بعد میں اسی کے سامنے اسی کی قدم بوسی انہوں نے نہ کی ہو۔ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا یار، کیا کریں اب، اگرچہ کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا بولڈ الفاظ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک منیمم لیول تو مینیج کرنا پڑتا ہے اپنے ولاگ کا، کہ بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ ہم نہیں استعمال کرتے۔ تو بہرحال محمود خان اچکزئی صاحب بھی، اور سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی المعروف سنی اتحاد کونسل، دونوں کو مبارک ہو جناب، آپ دونوں کا باہمی نیا ایک رشتہ بنا ہے۔ لیکن بس 4 دنوں کی بات ہے، الیکشن تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی بس کی بات نہیں ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا۔ جو صدارتی امیدوار ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ انہی کے امکانات ہیں، اور بڑے واضح امکانات ہیں کہ وہ آسانی سے، مطلب کسی مشکل کے بغیر صدر مملکت منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب یہ آپ پیشن گوئی نوٹ کر لیں، یہ تاریخ نوٹ کر لیں، یہ ولاگ نوٹ کر لیں، بس دن کچھ ہی گزرنے ہیں، اس کے بعد وہی محمود خان اچکزئی ہوگا، اور وہی پی ٹی آئی والا سارا سوشل میڈیا برگیڈ، ان کے لیڈران گرامی اور سارے اچکزئی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اچکزئی صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہ اس الیکشن سے کیا کمانا چاہتے ہیں، کہ وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے ہار جانا ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بدنامی اپنے سر پہ مول لینا پسند کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب لگے رہیں۔ اچھا جی، اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ، جو پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر کسی بندے کے اندر ذرا سی شرافت، ذرا سی غیرت ہو، تو ہر بندہ پریشان تھا، اور وہ پریشانی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر گڑی بڑی لڑائی، احتجاج کیا، جو لہرائی اور احتجاج کیا، جو سیاستدان کرتے ہیں۔ اب قومی اسمبلی میں بھی تو نعرے بازی ہو رہی ہے، گڑیاں بھی لہرائی جا رہی ہیں، لوٹے بھی لہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان ہے، سارا سسٹم چلتا ہے۔ لیکن جب پہلے دن انہوں نے یہ گھڑی لہرائی تو اور انہوں نے احتجاج کیا، تو ان کے اوپر لوٹے پھینکے گئے، ان کے اوپر پھر وہ چرچ کے جیبوں سے، اب کے پی اسمبلی کے اندر اندازہ کریں کہ جناب وہ اس کے اندر تو مرحلہ 80-90% جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی اراکین ہیں، تو وہ جیبوں میں چرچ رکھ کے اندازہ کریں اسمبلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ چرچ کے انہوں نے وہ پیکٹ اٹھا کے ان کو مارے، پین مارے، کسی نے چارجر مارا، کسی نے مطلب جو کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں تھا، گالم گلوچ بھی کی گئی، برا بھلا بھی کہا گیا۔ لیکن وہ تھا پہلا دن جب حلف تھا۔ اس کے بعد جب اگلا اجلاس ہوا، تو اس اگلے اجلاس کے اندر یہ اب سارا جو نہیں پری پلانڈ کام ہوا، کہ جو ہی وہ خاتون ہال میں داخل ہوئیں تو ان کے اوپر سارے پل پڑے، مطلب ان کو وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی، اور وزٹرز گیلیاں بھری ہوئی تھیں، اور جو ایم پی ایس تھے وہ بھی، ان سب نے وہ مطلب ریپ کی دھمکیاں، ان کی عزت و عصمت کی بولی لگانا، اور کون کون سا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ یقین مانے یہ ہے وہ نیا پاکستان، کہ انہوں نے پاکستان کو، ایک صوبے کو جہاں پہ ان کی 10 سال سے حکومت ہے اور اب تیسری دفعہ بننے جا رہی ہے، اس لیول پر لے آئے ہیں کہ شاید زمانہ جاہلیت میں بھی اس قدر بد تہذیبی کسی خاتون کے ساتھ نہیں کی جاتی ہوگی جو کی۔ اچھا، اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کی وہ ایم پی اے تھیں، اور پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا تو ویسے بھی مطلب مست ہی رہتا ہے، مطلب ان کا تو کوئی کہتے ہیں نا کوئی والی وارثی کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا میں۔ تو بعد لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ بھائی
ویسے بھی ایک ہر آدمی کو اس طرح کے واقعے کی یا کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی ان کو ہراساں کیا جائے اور جنسی طور پہ ہراساں کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن جن کی پارٹی کی وہ ایم پی ہے وہ پارٹی بالکل ہی ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ تنقید ہوئی، پھر وہ تنقید کے بعد پھر وہ بھائی جان ہوش آ گیا پارٹی کو۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جو امیر مقام ہے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے جناب وہ جو صوبیہ شاہد ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف ہم نے خیبر پختونخوا پولیس کو درخواست دے دی ہے، اور اگر پولیس نے ایف آئی آر درج نہ کی اور جانبداری دکھائی تو پھر ہم اس حوالے سے وفاقی اداروں سے رجوع کریں گے۔ ایک تو یہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت تھی، یہ صوبائی قیادت تھی، مرکزی قیادت نے لی پھر جناب انگڑائی، اور اپنے چاچو جو ہیں شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم اور مجوزہ وزیر اعظم، وہ اب میرا خیال ہے کل تو امید ہے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے جو ان کی نمبرز کی صورتحال اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے جناب صوبیہ شاہد سے ملاقات کی اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے صوبیہ شاہد کو تسلی دی اور کچھ احادیث کا حوالہ دیا یا کہ جو خاتون یا عورت کی عزت کے حوالے سے ہے، اور پھر انہوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کو انتہائی شرمناک اور ناروا قرار دیا، اور پھر انہوں نے نواز شریف کا میسیج ان کو دیا کہ جی نواز شریف صاحب نے بہت مذمت کی آپ کے ساتھ اس واقعے کی جو سلوک کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے اس صوبیہ شاہد کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے صوبیہ شاہد، اور اس کے لیے میرے لیے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس بہادری اور بردباری سے آپ نے سب کچھ برداشت کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ساری قوم نے برا منایا ہے اور غصہ اور مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب، میں مریم نواز شریف اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا صوبیہ شاہد نے پی ایم ایل این کے صدر کو کہ جی اس طرح انہوں نے ایڈوانس میں پلان بنایا ہوا تھا کہ میں جو ہی حال میں داخل ہوئی تو وہ سارے گنڈے مجھ پہ پل پڑے، اور جو انہوں نے مطلب وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو ان کے ساتھ وہاں پہ بدسلوکی کی گئی، اور پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے درخواست وغیرہ دی ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے پولیس میں بھی درخواست دی ہے، ایف آئی اے کو بھی درخواست دی ہے۔ جب شہباز شریف نے کہا کہ جی آپ کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو ان کا جی ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس معاملے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے، آپ کو اس معاملے میں ہم بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یہ معاملہ ہوا جناب، اس سے اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر وہ ہے جو آپ نے تھام نیل پر دیکھی ہے جناب۔ اچھا یہ اس طرح کی خبریں نا بیان کرنا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کو بڑا محتاط بھی رہنا پڑتا ہے، اور بندہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بات ان تک پہنچ بھی جائے اور وہ بات کو سمجھ بھی جائیں۔ تو جناب سچویشن یہ ہے کہ طاقتوروں نے ایک لکیر ڈرا کر دیا، لکیر کھینچ دی گئی ہے، کیونکہ جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے آج ہی حلف بھی اٹھایا ہے، اور حلف برداری کے بعد وہ مطلب کوئی 7ویں 8ویں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور انہوں نے آتے ساری جو ہے وہ جاری کر دی احکامات کی جی جو بھرتیوں پہ پابندی لگا دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو گزشتہ 1 سال میں نگرانوں کے دور میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا، لیکن جناب اصل بات یہ نہیں ہے، اصل پرابلم ان کو یہ ہے کہ وہ جو بندے نکالے گئے تھے نا، وہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل چلاتے تھے، یعنی کہ قومی خزانے سے پیسہ لے کے اور وہ مطلب پاکستان کے تمام جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو گالم گلوچ کرتے تھے سرکاری خزانے سے، ماشاءاللہ سے ابھی بھی کافی سارے ہیں، کافی سارے پچھلی نگران حکومت نے نکالے بھی، لیکن اب وہ بیسیکلی اصل معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اب ان کے اوپر دباؤ ہے کہ جی ان لوگوں کو دوبارہ انڈکٹ کیا جائے، تو وہ میرا خیال ہے وہ کریں گے، ان کو اس چیز سے کیا غرض ہے کہ خزانے کے پیسے کس کام کے لیے لگ رہے ہیں۔ اور بہرحال جو انہوں نے جناب یہ کہا کہ جی پرچے ہم ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ذرائع سے اطلاعات موجود ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جنہوں نے ان کے کہنے پہ آ کے ہنگامہ رائیاں کی، حملے کیے، اداروں کے دفاتر پر حملے کیے، پر ریڈیو پاکستان پر حملے کیے، وہ سارے جو ہیں وہ اب ان کے پیچھے ہیں کہ جناب انہوں نے ساڑی جان چھڑاؤ، مطلب وہ تو ہم تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پشتو میں کہتے ہوں گے، مجھے پشتو چونکہ آتی نہیں ہے تو لہٰذا میں اس کا پنجابی کا ٹچ دے دیتا ہوں، تو وہ پھر اب ان کے پیچھے ہیں۔ اور گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ نہ اللہ دے اور بندہ لے، یہ فکر ہی نہ کرو جناب، لمحے پا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
اور شہریار افریدی کی تقریر بھی آپ کو یاد ہوگی، جب وہ پتہ چلا جی حکومت ہماری بن جائے گی، تو انہوں نے پولیس افسروں کو کہا تھا کہ اپنی پیٹیاں ٹائٹ کر لو، ڈی سی اے سی تم اپنے ناڑے ٹائٹ کر لو. مطلب بالکل ہی نا، جسے کہتے ہیں کہ کس میں کہنا چاہتا ہوں اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، پر آؤٹ ہو جاتے ہیں بالکل اپنے سسٹم سے. اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں عطا وہ علی امین گنڈا پور صاحب نا، وہ بھائی جان ایسے نا دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور ذرا سی غلطی یہ کریں گے کہ وہ کام ختم ہو جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن وہ 9 مئی سمیت بہت سارے سنگین جرائم میں مطلوب ہیں اس وقت بھی. عبوری ضمانت پر ہیں وہ، جو 8 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کے پی کی عدالتوں میں سے تو شاید ان کو ریلیف مل جائے، لیکن جو باقی ملک بھر میں ان کے خلاف مقدمے ہیں. اب ہر جج جو ہے وہ عمران دار جج تو نہیں ہوتا نا، کئی آئین دار بھی ہوتے ہیں، تو وہ جہاں اگر 5 ایک طرح کے ہوتے ہیں تو 10 دوسری طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ اب ایک بحران پیدا ہونا ہے، کیونکہ ان کی زونیہ ضمانتیں کینسل، جگہ جگہ سے ان کے نکلنے ہیں وارنٹ گرفتاری. تو پھر ایک بحران پیدا ہوگا کہ جناب ایک بندہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو گرفتار بھی کرنا ہے، کیسے کریں گے وہ؟ پھر جب انہوں نے کرنا ہوگا، کرنے والوں نے تو وہ کر بھی لیں گے، لیکن ایک مطلب ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ایک اچھا سا نہیں لگتا، مطلب میسج ٹھیک نہیں جاتا کہ یار ایک بندہ چیف منسٹر بنا ہوا ہے اور اس کے کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا. آپ اس کی پرانی ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے وہ بھی یاد ہے جب وہ الیکشن لڑنے سے پہلے کوئی ان کی آڈیو آئی تھی کہ وہ امریکہ کے کسی پاکستانی بزنس مین سے 16 کروڑ روپے مبینہ طور پہ مانگ رہے تھے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، تو میں نے پیسے بھیجو. تو آپ اس کو مطلب وہ آپ اس کو چندہ کہتے ہیں تو بے شک کہتے ہیں، وہ بیسکلی تو وہ بتے کی کہانی تھی نا. 16 کروڑ روپیہ کون سا چندہ ہوتا ہے کسی ایک بندے کے لیے، اور آگے سے وہ اگلا بندہ بالکل ڈرا سہما وہ بتا کیا رہا ہوگا ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب. تو وہ اس طرح کے کئی لوگ اس طرح کے موجود ہیں. پھر وہ جو اسلام آباد میں جب انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا تو وہ بندے اور بندوقیں اور یہ اور وہ جو کچھ بھی ہے، باقی وہ گنڈا پوری شاید والے واقعات، اور پتہ نہیں جتنا کوئی کم ہے، جتنا مطلب وہ خواتین کے والے سے ان کی تقریریں، مریم نواز کے والے سے ان کی تقریریں، ان کی گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں کیا کچھ ہے جو بھائی جان نے گل نہیں کھلایا ہوا، اور ان کو پھر اس چیز کا صلاح دیا. عمران خان کو تو ایسے ہی بندے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح کی زبان والے، اسی طرح کے کریکٹر والے، تو وہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. لیکن یہ کام ہو گیا خراب اس لیے ہو گیا کہ جناب اب گنڈا پور صاحب ہیں بالکل ٹارگٹ پہ. اگر گنڈا پور صاحب نے جو ہمارے ذرائع ان کا کہنا ہے کہ بیہیو کیا، اپنے آپ کو انہوں نے سی ایم سمجھا، تو ٹھیک ہے چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ لائن کراس کریں گے، نکلیں گے، گڑبڑ کریں گے، تو پھر گنڈا پور کا شکار تو ہے مکمل تیار. پھر وہی بات ہے آگے، پھر گورنر راج بھی لگے گا. پھر گورنر راج لازم بات ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سے زیادہ تو نہیں چل سکتا، تو وہ نئے الیکشن کرانے پڑ جائیں گے کے پی کے اندر. لیکن اب پرابلم یہ ہوگی کہ جب ان کی ضمانتیں کینسل ہوں گی، ان کی گرفتاریوں کا معاملہ ہوگا، تو وہاں پہ جو صوبے کی پولیس اور بیوروکریسی ہے ان کے درمیان اور چیف منسٹر آفس کے درمیان ایک انبن شروع ہو جائے گی، ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کے پی کے کی اسمبلی کے اندر جو ہو رہا ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے، اس کو بھی ان نوٹسڈ نہیں جانے دیا جا رہا. ان چیزوں کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جناب جو قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہنگامہ رائی کی، گل مچایا، ان کو جناب ایک خاص شخصیت کے ذریعے ایک پیغام دے دیا گیا. اور وہ خاص شخصیت کون ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے پیغام بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ لائن ڈرا کر دی گئی ہے، آپ نے اگر بیہیو کرنا ہے تو پارلیمان کا رکن آپ رہیں، آپ اپنا کردار ادا کریں اپوزیشن کا، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس لائن کو کراس کریں گے تو بھائی جان پھر آپ کے لیے کام ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ڈانگ جو ہے وہ موجود ضرور ہے، وہ گراؤنڈ نہیں ہوئی. وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈانگ جو نہیں وہ دوسرے کے ہاتھ میں شفٹ ہو جائے، لیکن وہ موجود ہے تو یہ پھر ڈانگ پھیر دی جائے گی. یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں نا جی، بات تو طریقے سے بتائی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ پیغام جس نے دیا ہے ان کے تو سنی اطاعت کونسل کے اراکین اسمبلی کو، وہ دینے والا بندہ جو ہے وہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ہیں. سردار ایاز صادق نے اپنے طور پہ رابطہ کر کے ان کو بتا دیا کہ بھائی صاحب گڑبڑ ہو جائے گی تو آپ مہربانی کریں اس ملک کو چلنے دیں، ورنہ کام ہو جائے گا خراب. دوسری طرف جو ہے وہ بہت ساری تنقید بھی آ رہی تھی کہ جی یہ ہمارے جو مقتدرہ والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں 9 مئی کے مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں. لیکن یہ اب جناب کہا گیا کہ جی یہ جو کچھ بھی تھا وہ معاملہ بالکل جیسا بھی تھا. اب ہو گئے ہیں نئے الیکشن. پنجاب میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے،
وفاق میں بھی آپ مطلب جو سویلینز کی حکومت بننے جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کی حکومت جمہوری طریقے کے مطابق، تو یہ اب جو ڈانگ ہے نا، یہ اب ہم نے شفٹ کر دینی ہے آپ کی طرف۔ آپ جانیں یہ ملک آپ کا بھی ہے، جتنا ہمارا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، یہ آئین جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، یہ جتنا قانون اس کی پاسداری جتنی ہم پہ فرض ہے اتنی آپ پر بھی ہے۔ تو بھائی صاحب اب یہ کام حکومت کرے، ہم جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کام کریں گے، آپ لوگ اب اپنا کام کریں، آپ کو اپنا رول جو ہے وہ اب ادا کرنا ہوگا۔ تو جناب یہ اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو چیزیں اب زیادہ برداشت نہیں کی جا سکتی، اور جو اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی تھی، جس تقریر کے صلے میں عمران خان صاحب نے جناب ان کی اپنی پارٹی کو کہا کہ جناب ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور ان کو اپنا امیدوار بنا لیں، یہ بھی بتا دیا گیا کہ جناب اس طرح کی جو تقاریر ہیں جو کہ آپ لسانی بنیادوں پہ کریں، پنجاب کے خلاف کریں، فوج کے خلاف کریں، یہ قابل برداشت نہیں ہے، تو یہ سلسلہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر یہ جو اب معاملہ ہے اب اس طرف جا رہا ہے کہ اب یہ ٹوٹل ڈپینڈ کرتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین پارلیمنٹ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ جیسا وہ بیہیو کریں گے ویسا ان کو جواب دیا جائے گا، کیونکہ طاقتوروں نے لکیر کھینچ دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔